بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایسے موضوع پہ بات کریں گے، وہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے، عجیب و غریب بھی ہے اور حیران کن اس میں معلومات بھی ہیں، اور اس کا تعلق انسائکلوپیڈیا سے ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کریں گے اونکا پرندے کے بارے میں۔ اونکا اونک سے ہے، اور اونک عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لمبی گردن۔ اس کو اونکا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کی گردن بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی، اور اس میں بڑی حیران کن چیزیں اور خصوصیات موجود تھیں۔ یہ جس طرح سے دنیا میں پہلے ڈائناسور ہوا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی 18,000 مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے قد و قامت کے اندر، اپنے جثے کے اندر اور اپنی ہائٹ کے اندر بہت بڑی ہوا کرتی تھیں، ایسے ہی اس زمانے کا ایک پرندہ تھا جس کا نام اونکا تھا، اور یہ اپنی جسامت اور ہائٹ کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ آپ اس کی جسامت اور ہائٹ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی جسامت کے برابر انڈا دیتا تھا۔ اگر یہ پہاڑ کی جسامت کے برابر انڈا دیتا تھا تو خود اس کی اپنی ہائٹ اور قد و قامت کتنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایسا پرندہ تھا کہ جب یہ اڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا تو اپنے پروں کو پھڑپڑاتا تھا، جیسا کہ پرندے اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں، تو اس کے پروں کے پھڑپڑانے کی وجہ سے جو ہوا پیدا ہوتی تھی وہ ایک آندھی اور طوفان کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اور اس کی ہوا کی رفتار کی وجہ سے بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کے گر جایا کرتے تھے۔ اور یہ جو پہاڑ کی جسامت کے برابر انڈا دیتا تھا، یہ انڈا اگر ٹوٹ جاتا تو اس سے نکلنے والے مواد سے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جایا کرتی تھیں۔ ناظرین، یہ اونکا پرندہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت کی جو قوم تھی اس کو اصحاب الرأس کہا جاتا تھا، اور یہ وہ اصحاب الرأس ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَعَادٌ وَثَمُودَ وَأَصْحَابُ الرَّأْسِ وَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور کومے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ ناظرین، اصحاب الرأس کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اصحاب الرأس ان لوگوں کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک کنویں کے پاس آ کے آباد ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب الرأس کہا جاتا تھا۔ بعض مفسرین نے اس کی دوسری تعویلات بھی بیان کی ہیں۔ بغوی لکھتے ہیں کہ قتادہ اور قلبی نے کہا کہ رأس علاقہ یمامہ میں ایک کنواں تھا، وہاں کے باشندوں نے اپنے نبی کو شہید کر دیا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بعض اہل روایت کا قول ہے کہ سمود یعنی قوم صالح میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے ان کو اصحاب الرأس کہا جاتا ہے، اور یہ وہی لوگ تھے، یہ اس کنویں کے پاس رہتے تھے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس بیان کی نسبت قتادہ کی طرف کی ہے۔ بغوی لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اصحاب الرأس کا ایک پیغمبر تھا جس کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ رأس والوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کیا اور اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں ان ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ایک دراز گردن عظیم الجثہ پرندہ کوہ فتح پر رہتا تھا۔ اس پرندے کو لمبی گردن ہونے کی وجہ سے اونکا کہا جاتا تھا۔ اونکا اس قوم کے بچوں پر آ پڑتا تھا، ان کے اوپر چھپکتا اور انہیں اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس اونکا کو بد دعا دی اور اس کے نتیجے میں ایک بجلی اس پر ٹوٹ پڑی، لیکن کچھ مدت کے بعد قوم والوں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا اور اس جرم کی سزا میں ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ ان سے مراد اصحاب الرأس ہے کہ اصحاب الرأس والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب پرندہ جو تھا، اس کی ایک عادت یہ تھی
کہ اس کو اگر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو یہ بڑی بڑی جسامت کے جو جانور ہوا کرتے تھے انہیں اٹھا کر لے جاتا، اپنی چونچ میں اٹھا کر لے جاتا اور انہیں کھا لیا کرتا تھا۔ ایک ایک ہاتھی اس کا ایک ایک نوالا ہوا کرتا تھا، یہ ہاتھیوں کو چونچ میں اٹھایا کرتا اور انہیں کھا جایا کرتا تھا۔ جب جنگل کے سارے جانور بڑے بڑے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس نے انسانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، جب اس نے انسانوں کو اٹھانا شروع کیا تو بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خواتین کو اٹھانا شروع ہوا، تو اس دور کے اندر ایک بارات جا رہی تھی تو اس نے اس میں سے ایک دلہن کو وہ ڈولی میں سے چونچ میں اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا اور اس کو نگل گیا۔ اس وقت کے لوگ وقت کے نبی یعنی حضرت حنظلہ علیہ السلام کے پاس گئے اور اس پرندے کی شکایت کی۔ نتیجے میں حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کی ساری نسل ختم کر دی گئی۔